الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ یہ جو الیکشن یاد دہانی کے بارے میں جو ویڈیو لوڈ کر رہا ہوں اس کی یہ چوتھی ویڈیو ہے، اور اس کے ذریعے میرا مقصد آپ کو ان باتوں کی طرف توجہ دلانا ہے جو بعض مرتبہ خود ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتی، اور اس دن تک جب تک کہ آپ کا الیکشن کا دن آئے آپ کے ذہن میں کافی ساری چیزیں واضح ہو جانی چاہیے۔ اپنے ملک میں جو پچھلے 2-2.5 سال سے جو کھیل چلا ہوا ہے، یہ دنیا میں پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا کہ ان طاقتوں نے کوئی پہلی مرتبہ یہ گیم شروع کیا ہو۔ اپنے مفاد کے لیے جو کچھ بھی ان کے لیے صحیح ہوتا ہے اس کے لیے دنیا بھر میں یہ کرتے رہتے ہیں، اور بہت کم دفعہ ایسا ہوا ہے کہ یہ ناکام ہو۔ مگر مجھے اپنے اللہ کی ذات سے امید ہے، اور آپ لوگ جو پاکستان کے غیرت مند شہری ہیں، غیرت مند پاکستانی ہیں، حمیت والے ہیں، عزت والے ہیں، اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ آپ کو وہ شعور دے گا کہ ان طاقتوں کو پاکستان میں ناکام کریں گے آپ۔ دنیا میں جب بھی یہ کہیں جاتے ہیں اپنے مفاد کے لیے یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اس ملک کی جو اشرافیہ ہے، جس کے نزدیک اس ملک کے غریب لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کیڑے مکوڑوں کی طرح ہوتے ہیں، یہ ایئر کنڈیشن محلوں میں پیدا ہوتے ہیں، وہیں زندہ رہتے ہیں، وہیں سے اپنے آخری سفر پر گزر جاتے ہیں، ان کی دولت بڑھتی رہتی ہے ان ملکوں کی مدد سے، اور وہی ان کی جو ہے فوقیت ہوتی ہے، وہی ان کی پسند ہوتی ہے، اسی لیے ان کو چنتے ہیں۔ اشرافیہ، سول انتظامیہ، اور پھر فوج کے چند جنرل جنہیں بہت بڑے بڑے مشاہروں پر انہیں دیا جاتا ہے، ان کی اولاد کو یہاں کے لیے سیٹ ہونے کے لیے آپشن دیے جاتے ہیں۔ ہر جگہ کا یہی معاملہ ہے ان کا، اور انشاءاللہ اللہ خیر رکھے، آپ پاکستانی سب مل کر انشاءاللہ تعالی ان کی یہ اسکیم فیل ہوگی۔ غلامی کا یہ جو سوچ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ غلامی پاکستان قبول نہیں کرے گا۔ آپ اس شخص کو دیکھیے کہ اسے کیا مسئلہ ہے، بہترین ٹائم تھا اس کے پاس کہ اگر جب اس کے پیر میں گولی لگی، قاتلانہ حملہ ہوا، آرام سے چلا جاتا، اس پر بزدلی کا بھی تانا نہیں دیا جاتا، نہ کسی سے یہ دیا جاتا کہ ڈیل ہو گئی، آرام سے جاتا، عیش کرتا وہاں پر۔ مگر کیا مسئلہ ہے اس کو؟ کون سی اس کی شوگر ملے ہیں باہر یا اندر، یا کروڑوں اربوں روپے کے گھر ہیں جن کی اسے فکر ہو؟ وہ آپ کی وجہ سے پریشان ہے۔ اسے پتا ہے کہ میری قوم کا مستقبل کیا ہونے والا ہے۔ اندازہ لگاؤ، تاریخ کے سیاہ ترین صفحات سے 2 واقعے جو ایک کتاب میں ہیں، مالکم ایکس نے ایک کتاب لکھی ہے، اردو میں ترجمہ ہوا ہے اس کا، گوہر ہونے تک۔ ان کی ایک چھوٹی سی جو چند باتیں ہیں وہ آپ کے کانوں تک پہنچاؤں تاکہ ہمارا ضمیر جھنجھوڑ دے ہمیں۔ اس کتاب میں انہوں نے کہا کہ یہ لوگ یہ گورے جو ہے یا امریکن یا یورپین کالوں کو خرید کر امریکہ سے لاتے تھے، یورپ سے لے کر آتے، یورپ سے افریقہ وہاں سے خرید کر انہیں یہاں لاتے تھے۔ وہ یا تو چند گھروں کے غلام ہوتے تھے یا ایک ہی گھر کے چند غلام ہوتے تھے۔ ان غلاموں کا یہ اسٹیٹمنٹ، ان بیچاروں کی یہ ذلت آمیز اسٹوریاں یہاں پر محفوظ ہیں کتابوں میں کہ ہم اپنے آقاؤں کی مرضی کے بغیر اپنی بیویوں کے پاس بھی نہیں جا سکتے تھے، اور ہمارے آقا جب چاہتے تھے ہماری بیویوں کو اپنے پاس بنا لیتے تھے۔ مالکم ایکس لکھتا ہے کہ میرے سامنے یہ بیٹھے ہوئے افرو امریکن، ان میں سے جو چند جن کا لوگ رنگ صاف ہوتا ہے، میں انہیں کہتا ہوں غور کرو، تم انہیں اپنے ماسٹروں، اپنے آقاؤں کی طرف بننا چاہتے ہو، اپنے رنگ کو دیکھو، تمہارا یہ رنگ تمہاری ماؤں کے آقاؤں کی اولاد ہو۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ غلامی کا یہ نتیجہ ہوتا ہے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں۔ اس ملک کو بھی جو آزاد ملک تھا، جو اللہ کے نام پر بنا تھا،
جو کہتے ہیں کہ نہیں بنا وہ جھوٹ بولتے ہیں، بہت تنگ نظر ہیں، غالباً وہ کنویں کے مینڈک ہیں یا دن کے چمگادڑ ہیں کہ انہیں نظر نہیں آتا۔ یہ ملک اللہ ہی کے نام پر بنا تھا اور انشاءاللہ اللہ ہی کے نام پر قائم رہے گا۔ یہ غلامی اس قوم کو پہنائی جا رہی ہے، ان بے ضمیر چند سیاستدانوں، چند بیوروکریٹس اور فوج کے چند جنرلوں کے ذریعے۔ اندازہ لگائیے اس سے زیادہ بے حمیتی، بے غیرتی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے۔ اس کا قصور یہی ہے نا، اس کا قصور یہی ہے کہ اس نے وہ یوکرائن کی اس نے مذمت نہیں کی۔ اگر انڈیا مذمت نہیں کر سکتا تو اس نے بھی مذمت نہیں کی، تو کیا قیامت آ گئی؟ وہ اپنی مرضی سے نہیں گیا، پاکستان میں جو طریقہ ہے اس طریقے سے وہ رشیا گیا اور یہاں سے کہلا کر بھیجا گیا، پیغام دیا گیا۔ اندازہ لگائیے بے شرمی، بے غیرتی، بے ضمیری کی کہ ہماری افواج پاکستان، باغیرت پاکستانی فوج، غیرت مند پاکستانی فوج، اس کا سربراہ اتنی ذلت آمیز باتیں کرے کہ اس نے یہ پیغام یہاں پہنچایا کہ یہ شخص اپنی منزل سے گیا۔ کیا قصور تھا اس کا؟ وہ یہی کہہ رہا تھا نا کہ مہنگائی کے اس دور میں اگر مجھے پیٹرول ڈیزل وہاں سے سستا ملتا ہے میں کیوں نہیں لوں؟ امریکہ اگر روک سکتا ہے تو انڈیا کو بھی تو روکے، ہمیں کیسے روک سکتا ہے؟ اس نے صحیح کہا تھا کہ ہم کیا کوئی غلام ہیں؟ بے شک ہم غلام نہیں ہیں، یہی اس کا قصور تھا۔ اندازہ لگائیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے ایران نے جو معاہدے کے تحت گیس لائن اپنے بارڈر پر، ہمارے بارڈر کے سامنے لگا کر چھوڑ دی ہے، مگر ہمارے یہ چند بے ضمیر اوپر والی پوری کچھ، اب گھڑی گھڑی میں نام لینا فضول ہے کہ ہم کسی کا بھی گھڑی گھڑی میں نام لیں۔ یہ اوپر کے چند افراد کماروں کی طرح اور چپڑاسیوں کی طرح، بلکہ میں کیا کہوں کہ کمیوں کی طرح ان کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں، اور ہم ایران سے گیس نہیں خرید سکتے، اپنی زندگی کے فیصلے ہم خود نہیں کر سکتے۔ تو اس غیرت مند قوم میں، اور اس بیچارے غیرت مند تو وہ ضرور ہوگا، وہ افرو امریکن جو غلام ہے کسی کا 70 سال پہلے، وہ بیچارہ اپنی غیرت کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا تھا۔ آج اگر ہم ان کے اشاروں پر ناچے، ان لوگوں کو ووٹ دیا ہم نے، تو یاد رکھو اس قوم کا بھی یہی حال ہوگا۔ قوموں کی بھی غیرت ہوتی ہے، قوموں کی بھی بے غیرتی ہوتی ہے، انفرادی طور پر بھی انسان غیرت مند اور بے غیرت ہوتا ہے، اور جب قومیں کسی کی غلام بن جائیں تو وہ بے غیرت ہو جایا کرتی ہیں۔ اس شخص کی کیا خطا ہے؟ اس کی اگر کوئی پوچھے کہ میری کیا خطا ہے، اس کی یہی خطا ہے کہ وہ آپ کی خاطر کھڑا ہوا ہے۔ اس کو اور کوئی اس کا کوئی مفاد نہیں ہے اس بارے میں، وہ اپنی قوم کو غلام نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس نے کہا ہے کہ میری قوم اپنی زندگی کے، اپنے مستقبل کے، اپنے وطن کو چلانے کے، باہر کی دنیا میں اپنے دوست تلاش کرنے کے، دوستوں سے تعلقات کرنے کے، ہم خود اپنے فیصلے کریں گے۔ ہمیں کسی سے لڑائی نہیں ہے، نہ ہم اس قابل ہے کہ ہم کسی سے لڑ سکیں۔ ہماری سب سے دوستی ہے، مگر عزت اور وقار کے ساتھ ہماری دوستی ہونی چاہیے۔ بے ضمیری اور بے غیرتی اور غلامی کی دوستی ہم کسی سے نہیں کریں گے۔ یہ اس کا پیغام ہے جس کے لیے وہ آج جیل میں سڑ رہا ہے۔ آپ کے لیے، میرے لیے، اپنے وطن کے لیے، 24 کروڑ عوام کے لیے وہ جیل میں ہے اس وقت۔ اور انشاءاللہ تعالی میرے اللہ پر ایمان کے بعد میری قوم کا مجھے امید ہے کہ اتنی غیرت والی، حمیت والی قوم ہے کہ وہ اسے مایوس نہیں کرے گی۔ یہی پیغام ہے، یہی باتیں ہیں جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اور اسی لیے میں یہ گھڑی گھڑی میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ آپ کا شعور بیدار ہو جائے۔ یہی بات ہے، اس کو یاد رکھیے گا کہ جب ہم کھڑے ہو جائیں گے، پوری قوم اگر کھڑی ہو جائے تو کسی کے مائی کے لال میں طاقت نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی کر لے قوم کو جھکا سکے۔ میرا اللہ ہماری مدد فرمائے، اور اس شخص کی بھی جو صرف آپ کی خاطر کھڑا ہو کر یہ صعوبتیں برداشت کر رہا ہے، انشاءاللہ اللہ اس کی بھی مدد کرے گا۔ یاد رکھیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بعض مرتبہ ہماری تنگ نظری، ہماری ذہن، شعور ہمارا اتنا پست ہو جاتا ہے کہ ہم حق کو حق نہیں دیکھ سکتے۔ میرے اللہ کے آخری رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے میرے رب میرے شعور کو اتنی روشنی دے کہ جو حق ہے وہ مجھے حق نظر آئے اور میں اس کا ساتھ دوں۔ آج حق چھپا ہوا نہیں ہے، بالکل روشن ہے یہ حق۔
چند لوگ ہیں جو اس ملک کو گروی رکھنا چاہتے ہیں، اس ملک کی غیرت کو بیچنا چاہتے ہیں، مگر اللہ کے رسول کی اس ہدایت میں کہ حق اگر نظر آ جائے تو اس کا ساتھ دو، مجھے اور آپ کو ساتھ دینا ہے حق کا۔ انشاءاللہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انتہائی دلوں کے خلوص کے ساتھ کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے ہوئے حق کے لیے کھڑی ہو اور اللہ اسے ناکام کرے۔ انشاءاللہ کامیابی آپ کی اور ہمارے قدم چومے گی۔ ہمارا ملک ایک غیرت مند ملک، وہ ملک جو اپنے فیصلے خود کرے گا، کسی کی مخالفت نہیں، کسی سے لڑائی نہیں۔ نہ ہم اس قابل ہیں کہ کسی سے لڑ سکیں میرے بھائیوں۔ ہم انڈیا سے بھی دوستی چاہتے ہیں، مگر برابری کی بنیاد پر۔ دنیا کے ہر ملک سے دوستی چاہتے ہیں، مگر عزت کے ساتھ، غیرت کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ۔ غلام بن کر ہم کسی کے تابع دار نہیں بن سکتے۔ بہت سارے دانشور ہیں جو آج کہتے ہیں عمران خان نے غلطی کی، ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا۔ اللہ اکبر، اسے حق تھا یہ کہنے کا۔ وہ ایک غیرت مند قوم کا وزیر اعظم تھا، وہ کسی بے ضمیر قوم کا وزیر اعظم نہیں تھا۔ اس نے بہت اچھا کیا۔ کس نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ آپ 80 سے لے کر اب تک آپ نے کیا کیا ان کے ساتھ دوستیاں نبھائی، مگر کیا ملا آپ کو؟ اب اس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، بہت اچھا کیا۔ اس نے پوری قوم کے جذبات کی ترجمانی کی۔ چند بے ضمیر، چند فوج کے جرنیل، اور یہ جیسے خواجہ آصف نے کہا تھا کہ ہماری تو روٹی بھی وہاں سے آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بتوں سے تجھ کو امیدی، خدا سے ناامیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ خواجہ صاحب، اگر یہی تمہاری روٹی تمہاری اور رزق تمہارا یہاں سے آتا ہے تو ڈوب مرنا چاہیے اس پارٹی کو اور اس پارٹی کے لیڈروں کو۔ خدا نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہماری عزتوں اور غیرتوں کا، ہمارے ملک کا محافظ ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ غیرت مند قوم ذلت برداشت نہیں کرے گی، اور یہ 8 اور جو الیکشن ہو رہے ہیں یہ انشاءاللہ قوم کی کامیابی کا الیکشن ہے۔ آپ نکلیے گا، خدا کے سوا کسی کا خوف آپ کے دل میں نہ ہو۔ انشاءاللہ اپنی تقدیر آپ خود بدلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔